مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نام میں مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کو کپڑا غائب کر دینے کی ان گنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں سے ایک تو جسے اپنے دانش و ذہانت پر بڑا ناز تھا، داستان گو نے کہا کہ یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کی گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تو اس سے پہلے بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا کے آئے ہیں، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا، پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوا، تسلیمیات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی و تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا یار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا کہ اس اطلس کی کباب مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور کباب ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گھر سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے، ہنسے ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئیں۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسے دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ غرض کی اس پر پرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے ایسی ہی مزدار کوئی اور بات سنو۔ درزی نے پھر چرب زبان کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حواس رخصت و عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترکی نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو حیا آ گئی اور کہنے لگا کہ مزید تقاضا نہ کرے، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری کباب تنگ ہو جائے گی۔ سبق: مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرماتے ہیں، جانتے ہیں وہ ترکی کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور کباب کیا چیز ہے۔ سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ یار دھوکہ باز درزی، یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی کباب تو بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کی کمکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام علیکم۔